بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ ایسے ہی سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمارے معاشرے کے اندر سوال ذہن میں ہمیشہ رہتا ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے۔ کچھ یہ خیال میں ہے کہ حرام ہے، کچھ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ لیکن میں حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جائز ہے، اور منع اس شرط کے ساتھ ہے کہ آپ روزے کی حالت میں ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع ہم بستری نہ کرو، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس سے سخت گناہ بھی ہوگا۔ جس طرح سے کھانے پینے سے روکا جاتا ہے، اسی طرح بیویوں سے خواہشات سے بھی پرہیز کیا جائے تو یہ منع ہے۔ لیکن رات کے حصے میں بیوی سے ملاقات کر سکتا ہے، اور اگر دن میں کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو دن کے حصے میں بھی بیوی سے جمع کر سکتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ آپ روزے میں نہ ہوں، اور روزے کی حالت میں بالکل منع ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے۔ نمبر 1، اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، کیونکہ رمضان شریف میں مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، اور اس مہینے میں لوگ عبادت کرتے ہیں، نماز، روزہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، جس کی وجہ سے قلب، دل روشن ہوتا ہے، قلب میں نئی تازگی، ایمان میں ایک نئی حرارت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مرد اور عورت کی منی بیر یعنی جسمانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کا وجود ظاہر کرتا ہے، تو اس منی سے بھی نکھار پیدا کر دیتا ہے۔ محترم دوستوں، آپ کو بتاتا چلوں کہ مجاہد میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ اللہ والے اور اللہ کے ولی جن کی اولاد بھی نیک ہوا کرتی ہے، تو ان کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ عبادت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا قلب روشن ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا ایمان بھی ایک دم نورانی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی منی کو بھی نکھار دیتا ہے، جس کے ذریعے ہونے والی اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، جس میں نیک تاثر خیالات پیدا فرما دیتا ہے، اچھے تاثرات پیدا فرما دیتا ہے، جس کے ذریعے اولاد نیک پیدا ہوتی ہے۔ عبادت کے ذریعے اس مخصوص پانی میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اس لیے اولاد نیک پیدا ہونے کے کافی حد تک ان کام چانس رہتے ہیں۔ نمبر 2، یعنی دوسرا بڑا فائدہ ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے شیطان کے تاثرات میں میاں بیوی محفوظ رہتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ اور دنوں میں شیطان اس کمرے میں داخل ہو جاتا ہے جہاں میاں بیوی اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں، وہاں داخل ہو جاتا ہے اور اپنے تاثرات بیوی کے شکم یعنی پیٹ میں داخل کر دیتا ہے اور اپنی شرارت کا اثر ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے شیطانی شرارتوں والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو وضاحت کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے محبوب اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان آ جاتا ہے بچے کو پریشان کرنے کے اور اس کے ساتھ شرارتیں کرتا ہے۔ بچہ کافی پریشان رہتا ہے، اس لیے بچے کی پیدائش پر اذان پڑھنی چاہیے تاکہ بچے کو راحت ملے اور شیطان بھاگ جائے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان پڑھنے سے شیطان کافی حد تک کافی میل دور بھاگ جاتا ہے، اسی لیے اذان پڑھنے میں دیری نہ کی جائے، بلکہ بچہ جیسے ہی پیدائش ہو تو اسی وقت اذان پڑھ دیا کریں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تب بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا، وہاں آ جاتا ہے تب بھی اس کو پریشان کرتا ہے تاکہ اس کی زبان سے کچھ کا کچھ نکلے اور کلمہ طیبہ ادا نہ ہو سکے۔ اسی لیے وہاں پر جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کلمہ طیبہ زور زور سے پڑھیں تاکہ مرنے والے کو کلمہ یاد آ جائے اور وہ اسے سن کر کلمہ پڑھ لے، اور جب انتقال ہو جاتا ہے تب بھی وہ پیچھا نہیں چھوڑتا، قبر میں بھی آ جاتا ہے، انسان کو بہکانے کے لیے شرارتیں کرتا ہے تاکہ وہ سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب نہ دے سکے۔ اسی طرح جب میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں یعنی خصوصی ملاقات، تو اس دوران بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا اور وہ آ جاتا ہے اور پریشان کرتا ہے اور اپنے تاثرات داخل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ ایسے ہی سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔